جو اسے بھی پالتا ہے، جو اسے مانتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ وہ خود لا مکان ہے مگر دوسروں کو مکان دیتا ہے۔ وہ خود جسم و جسمانیات نہیں رکھتا مگر کسی بشر کو، کسی مخلوق کو ادھورا بھی نہیں رکھتا۔ عجیب دنیا ہے ہماری، انسانوں کی دنیا۔ شکریہ سفیرات جین صاحب، میری بہن، ہمارے حنیفہ جان صاحب، میرے بھائی ممبر آف پارلیمنٹ، میرے آچاریہ دوست، میرے بھائی سنت وویک منی جی، ایک بڑی مشہور شخصیت ہے۔ میرے چھوٹے بھائی فادر گورو، بڑے اچھے انداز سے آپ نے گفتگو کی، لفظ سے زیادہ دل دھڑک رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ آپ جو بھی کہہ رہے تھے من سے کہہ رہے تھے۔ ہمارے سارے دوستان، سارے عزیزان جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹ؟ شکریہ۔ ہم ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب چاہے دلی سے آئے ہوں، چاہے کہیں سے بھی آئے ہوں، یہاں پہ ایک جین عزادار کے پروگرام میں آئے، شیعہ عزادار کے پروگرام میں نہیں آئے۔ یہ دماغ میں رکھیے تو آپ کو اس بات کا احساس رہے گا کہ حسین صرف آپ ہی کے گھر کے اور دروازے کے محتاج ہیں۔ اس بھارت میں ڈھیر سارے گھر ہیں جو حسین کے لیے کھلتے ہیں اور حسین کے نام کا چراغ جلاتے ہیں۔ پٹنہ شہر میں ایک جگہ ہے چمڈوڑیا، اسے آپ جا کے دیکھیں۔ جین صاحب آپ وزٹ کیجئے گا۔ تو میں اس لیے یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ روزہ ہے پورا۔ میں بھی پٹنہ جاتا ہوں تو زیارت کرنے جاتا ہوں، تو وہاں ایسا تھا کہ ایک ہماری دلت مہیلا تھی کوئی، اور اس نے منت مانی اور منت اس کی پوری ہو گئی مہاراج۔ تو وہ ہمیشہ کچھ پانی اور کچھ مٹھائی چیزیں رکھ کے اور نظر کیا کرتی تھی۔ کوئی آ کے نظر دے دیتا تھا، چونکہ وہ مسلم نہیں تھی تو اسے پتا نہیں تھا کہ نظر دیتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو مولا عباس کی چاہنے والی تھی اور بہت زیادہ محبت رکھتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن اسے کوئی نظر کرنے والا نہیں ملا، تو اس نے بڑی اداسی میں کہا کہ اب تو نظر دینے والا کوئی ہے نہیں، میرا کیا ہو سکتا ہے۔ بڑی پریشان تھی، دیکھا کوئی گھوڑے پہ سوار آیا اور آ کے اس نے کہا کہ لا کس چیز پہ نظر دلوانا ہے۔ نظر دی اور کہا کہ تیری نظر میں نے دے دی ہے اور اب میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا غلطی ہو رہی ہے؟ کہ اب تک جس نے نظر دی تھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور آپ نے کہا نظر دے دی۔ تو آنے والے نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ اپنے آقا پہ کب کے قربان کر چکا ہوں۔ یعنی آستھا ایمان بن کے جب شبدوں میں آ جاتی ہے تو وشواس کے آسمان پر ایسے ستارے چمکتے ہیں کہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پہ زیادہ الفاظ تو نہیں کہنا چاہوں گا، 5 منٹ میں مجھے شروع بھی کرنا ہے اور سمیٹنا بھی، اور 1.5 منٹ میں میرے خیال سے بول چکا ہوں۔ تو یہاں سے شروع کروں گا، اور آپ سب کے لیے، اور خاص طور آپ کے لیے کم، اور ہمارے جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے زیادہ۔ دیکھیں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یہ جو نعرہ لگ رہا تھا، یہ جو وشواس اور آتم وشواس کی پریبھاشا اور چیزیں بیان ہو رہی تھی، وہ اس لیے کہ یہ جو سامنے اور اوپر سب بیٹھے ہیں نا، ان کا عہدہ بعد میں ہے، ان کی انسانیت پہلے ہے۔ بھائی صاحب، زمین نہیں ہوگی تو مکان کہاں بناؤ گے؟
تو ہر ایک مکان کی زمین انسانیت ہے. کوئی اچھا جین ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اچھا انسان نہیں. کوئی اچھا سردار ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اچھا انسان نہیں. کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اچھا انسان نہیں. اس کو میں تھوڑا اور بڑا کر دوں, کوئی اچھا سنی بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ اچھا انسان نہیں, اور کوئی اچھا شیعہ بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ اچھا انسان نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ انسان ہونا ضروری ہے. اب اسی انسان کا کوئی تو رہنما ہوگا, کوئی تو آئے گا, کوئی تو ہاتھ تھامے گا, کوئی تو سنبھالے گا, کوئی تو لے جائے گا آگے, کوئی تو بتائے گا کہ ہاں تمہاری انسانیت کی قدر ہے. میں سمجھتا ہوں. تو اب میں اسلامک اتہاس سے وویک جی ایک 2 گھنٹے کی بات کو 2 شبدوں میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں. حسین نے کربلا کے میدان میں ایک لکیر کھینچی. اس لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں اور اس پار بھی مسلمان ہیں. اب جب دنیا میں کوئی آپ سے مل کے کہے میں محمد یوسف لندن کا مسلمان, محمد ایوب جرمن کا مسلمان, محمد سلیم جاپان کا مسلمان, محمد فلانا فلاں جگہ کا مسلمان, تو یہ مت پوچھو کہ تم کہاں کے مسلمان ہو, یہ پوچھو کہ بھائی کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی تھی, تو اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا مسلمان. اتنے سے پتہ چل جائے گا. میں نے ایک انٹیلیجنس کے آفیسر سے پوچھا کہ بھائی یہ جو اتنی بڑی بھیڑ میں تمہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ دیش کے غدار کون ہیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں, کیسے پتہ کر لیتے ہو, کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم کپڑا دیکھ لیتے ہیں, ہمیں کپڑا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. فخر کرو حسینیوں کہ تمہیں آج بھی کپڑوں سے نہیں کرداروں سے پہچانا جاتا ہے, کہ تمہارا کردار. میرے عزیزان, 1-2 جملے اور آپ کو سنا دو اور یہیں پہ اپنی بات ختم کر دوں گا. حسین, یقین اگر ایک سلطنت ہے تو اس کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. حسین نے کربلا کے میدان میں 1 رات کی جو مہلت دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ ہماری طرف اگر کوئی شک کا سپاہی ہو تو چلا جائے, اور دشمن میں اگر کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا آئے. ہور کا آنا, آخری رات ہور کا آنا کیا ہے؟ ایک یقین کا سپاہی تھا جسے احساس ہو گیا کہ حسین ستیہ پہ ہیں, اور اگر حسین ستیہ پہ ہیں تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں. ڈھیر ساری محبتوں کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہوں گا. بہت ساری فرقے ہیں مسلمانوں میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 چیزیں ہیں, حسین اور تعزیہ, حسین اور تعزیہ, دونوں چیزوں کو دیکھ لیجئے. میں نے بہت پہلے کسی سے کہا تھا محشر کا میدان ہوگا, رسول کا ایک خیمہ ہوگا, مان لو تھوڑی دیر کے لیے یزید وہاں موجود ہے. سوچئے گا, میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. حسین موجود ہیں, رسول آئے, رسول کس سے ملیں گے؟ حسین سے ملیں گے یا یزید سے ملیں گے؟ سیدھی بات ہے کہ حسین سے ملیں گے. تو ایک سوال ہے کہ جب رسول حسین سے ملیں گے تو کوئی یزید کے ساتھ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ حسینی ہے اس کا مطلب وہ سچا اسلام اور سچی انسانیت جانتا ہے. وہ بس آخری جملہ یہیں پہ ختم کروں گا. دیکھیں, پروگراموں کو مذہبوں کے اینگل سے نہیں, عقیدوں کے اینگل سے دیکھنا چاہیے. ہمارے فادر نے اپنی جگہ ہم سب کو کھڑے ہونے کے لیے کہا, ہم لوگ کھڑے ہو گئے. آپ اپنے عقیدے کے حساب سے دعا پڑھ رہے تھے, وہ اپنے عقیدے کے حساب سے دعا پڑھا رہے تھے. ایک بات تو طے تھی نا, آپ بھی انسانوں کے لیے دعا کر رہے تھے, وہ بھی انسانوں کے لیے دعا کر رہے تھے. ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا, پولیٹیکل پارٹیاں الیکشن کے پہلے سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں, سب دیتی ہیں, اور جب جیت گئے تو اس کے بعد سے آپس میں بیٹھ کے کہہ دیتی ہیں بھائی تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, اور سرکار بنا لیتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں, جب یہ کرسی کے لیے ایک ہو سکتے ہیں تو ہم مٹی کے لیے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کون سی چیز روکتی ہے بھائی کہ ہم اس دیش کے لیے ایک نہ ہو سکیں؟ تو شکر اس خدا کا جس نے ہمیں ہندوستانی بنایا, احسان اس پروردگار کا جس نے اپنا ماننے والا بنایا, اور احسان اس پروردگار کا جس نے میری زبان پہ ٹھوکر لگتے ہی یا علی مدد کہنے والا بنایا. انہی جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظی چاہوں گا. کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں. سب سلامت رہو, یہ رب سے دعا کرتا ہوں.